वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे शहर कायद में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। आवाम की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। शहरी कहते हैं कि कई कई घंटे बिजली गायब रहती है और बिल भारी भरकम आ जाता है। जबकि अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि पीपल्स पार्टी बताया कि आवाम को लोड शेडिंग ओवर बिलिंग से निजात दिलाने के लिए क्या किया गया है। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि सिलेक्टेड मेयर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ और आवाम के हक में लबकुशाई करने पर तैयार नहीं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हुदा शेख, नुमाइंदा के 21 न्यूज़। हुदा, बताइएगा कि शहर में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल चल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि शहर में जो है इस वक्त तवील लोड शेडिंग है और इस हवाले से जो है शहरियों को बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कई दिनों से जो है ये सूरत हाल जारी है। ईद के दौरान भी जो है वो बिजली गायब रही है। इस हवाले से तर्जुमान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो लाइन लॉसेस वाले इलाके हैं वहाँ पर बिजली जाती है, बाकी जो है लोड शेडिंग नहीं है। लोड शेडिंग के शेड्यूल कोई तरमीम नहीं की गई है उसके हवाले से। जबकि आवाम का ये कहना है कि बिजली जो है वो सिर्फ 1 घंटे आती है और 4 घंटे चली जाती है और बिल जो है वो उसी तरह भारी बिल आ रहे हैं। ना दिन में बिजली होती है और ना रात में बिजली आती है। सिर्फ बिजली का बिल आता है 4 घंटे, जो है 1 घंटा आती है और 4 घंटे बिजली जो है वो चली जाती है। इस हवाले से जो है वो अमीर जमात इस्लामी हैं, उन्होंने भी जो है ये जो शदीद गर्मी और तप्श के मौसम में बिजली की बदतरीन जो लोड शेडिंग चल रही है उस हवाले से उन्होंने भी रद्द-ए-अमल दिया है। उनका ये कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने जो है ये आवाम की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है और ये जो गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग है ये ईद उल अज़हा के दौरान भी जारी रही। जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमत और नेपरा ने जो है के इलेक्ट्रिक की बदतरीन लोड शेडिंग और भारी बिलों की और नाअहली और नाकिस कारकर्दगी पर जो है वो खामोशी इख्तियार की हुई है। उन्होंने ये सवाल भी किया कि पीपल्स पार्टी बताए कि उसे कराची के आवाम को के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से निजात के लिए क्या किया है। हुदा, बताएगा कि क्या वजह है, शहर में कितना शॉर्टफॉल है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि बिजली की शॉर्टफॉल जो है वो शहर में के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बहुत ज़्यादा नहीं है। ताहम के इलेक्ट्रिक का एक ही मौक़िफ़ है। उनका ये कहना है कि जो सूरत हाल है वो इस वजह से है कि जहां लाइन लॉसेस हैं उन इलाकों में बिजली बंद की जाती है। ताहम जो लाइन लॉसेस से मुस्तस्ना इलाके हैं जहां पे 70% जो है बिलिंग है उन इलाकों में कोई बिजली नहीं जाती है और इस हवाले से जो है वो देखा गया है कि उन इलाकों में बिजली नहीं जा रही है। उन इलाकों में जहां लाइन लॉसेस हैं वहां पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से एरियल बंडल केबलिंग भी की जा रही है और इसके अलावा भी जो है इकदाम किए जा रहे हैं। ताहम जो सूरत हाल है वो यही है कि जहां लाइन लॉसेस हैं वहां बहुत ज़्यादा बिजली जा रही है। हुदा, बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं मज़ाफ़ाती इलाके हैं जहां पर बिजली बहुत ज़्यादा जा रही है, जिनमें लांडी कोरंगी के इलाके हैं, जी सेंट्रल के इलाके हैं, ख़ास तौर पे लियारी के इलाके में जो है वो बिजली की बंदिश बहुत ज़्यादा तवील थी जिस पे एक्शन भी लिया गया था। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो बिजली की लोड शेडिंग पे जो है रद्द-ए-अमल दिया है इम्तियाज़ शेख जो है वज़ीर तवानाई, उनका भी कहना था कि बिजली की कंपनियों का जो तरसीली कंपनियां हैं उनका इख्तियार नेपरा और पावर डिवीजन के पास है। तो के इलेक्ट्रिक के जो बोर्ड है, बोर्ड में सूबे की नुमाइंदगी ना होने से आवाम जो है अजियत का शिकार है। इस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है बाकायदगी से बिल अदा करने वाले सारिफिन को जो है वो बिजली की बंदिश से निजात दिलाई जा सकती है। जबकि उनका ये भी कहना था कि के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों पर 25 अरब रुपए के बकाया जाते हैं और आईनी तौर पर के इलेक्ट्रिक का इख्तियार जो है वफाकी हुकूमत के पास है। तो लोड शेडिंग का तयन NTDC करती है और के इलेक्ट्रिक का मुआहदा खत्म होने में चंद हफ्ते अभी बाकी हैं। तो नया मुआहदा करने से कबल जो है सिंध हुकूमत से लाजिम मुशावरत की जाए ताकि सूबाई हुकूमत जो है वो इसकी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। जी अच्छा हुदा, बताइएगा कि जो मुआहदा ख़त्म होने में चंद हफ्ते बाकी हैं तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से इसमें क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ मुआहदा ख़त्म होने में जो है वो अभी चंद हफ्ते बाकी हैं। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है दोबारा दरख्वास्त दायर की गई है। इस हवाले से जो है वो काफ़ी कोशिश की गई है कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम की जानिब से भी के इलेक्ट्रिक से जो है मुआहदा रिन्यू करने के हवाले से वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताऊं कि कराची के हवाले से जो है ये खबर है कि कराची में जो बिजली है वो 1 रुपये 49 पैसे महंगी होने का भी इम्कान बताया जा रहा है और इस इजाफे से जो है
کہ الیکٹرک کے صارفین پہ جو ہے 2.78 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑنے کا بھی خدشہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الیکٹرک کی نیپرا جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے جو درخواست ہے اس پہ سماعت کل کرے گی، اور کراچی کے لیے جو بجلی ہے 1.49 روپے مہنگی کرنے کی درخواست پر بھی سماعت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے 2.05 روپے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر بھی سماعت ہوگی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بجلی کی قیمت میں جو اضافہ ہے یہ مئی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے، اور کے الیکٹرک اور سی پی پی اے نے جو ہے الگ الگ درخواستیں نیپرا میں جمع کرا رکھی ہیں۔ اس اضافے سے جو ہے کے الیکٹرک صارفین پہ 2.78 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ 20 جون کو سی پی پی اے اور کے الیکٹرک نے جو ہے یہ درخواستیں جمع کرائی تھیں، جس میں جو ہے صارفین کے لیے بجلی کی تمام کمپنیوں کے صارفین کے لیے 2.05 روپے، جبکہ کے الیکٹرک کے صارفین کے لیے 1.49 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ جی بہت شکریہ ہدیٰ شیخ، آپ نے بتایا کہ کے الیکٹرک صارفین پر اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور بجلی مزید مہنگی ہونے والی ہے۔ اب پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ شہر قائد میں ڈائریا کی وبا اختیار کر چکی ہے اور ڈائریا بہت پھیل رہا ہے، جس سے اموات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے نمائندہ K21 نیوز شاہین صدیقی۔ شاہین، بتائیے گا کہ ڈائریا کی وبا کن علاقوں میں زیادہ پھیلی ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ جو ڈائریا کی وبا ہے وہ اس وقت اگر ہم شہر قائد کی نہ صرف بات کریں بلکہ سندھ بھر میں جو ہے وہ ڈائریا، ہیضہ اور جو ہے گیسٹرونٹائٹس جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ تھرپارکر میں بھی ابھی گزشتہ ہفتے جو ہے وہ 3 اموات سامنے آئی تھیں ہیضے کی وجہ سے، اور جبکہ کراچی کا ایک علاقہ ہے ملیر میں جس کو شیدی گوڈ کہتے ہیں، وہاں جو ہے وہ 6 اموات سامنے آ چکے ہیں، خاتون جس میں ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ڈائریا تو ہر سال ہوتا ہے، لیکن اس سال ہیضہ کے کیسز دیکھے جا رہے ہیں جس میں اموات زیادہ ہوتی ہے۔ ہیضہ جو ہے وہ ڈائریا کو اگر ہم ایکیوٹ ڈائریا کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ایکیوٹ ڈائریا بھی ہے، کیونکہ ہیضے کا جو جراثیم ہے اس کو ویبریو کولیرا کہتے ہیں، اور وہ جسم سے نمکیات، نہ صرف نمکیات بلکہ بہت تیزی سے پانی جو ہے جسم سے نکال دیتا ہے۔ ایک عام ڈائریا میں تیزی سے جسم سے پانی خارج نہیں ہوتا، جو ہیضہ ہے وہ انتہا زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ بہت تیزی سے پانی اور نمکیات جسم سے نکل جاتا ہے، اور جسم میں نمکیات اور پانی کی کمی کی وجہ سے اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ تو ہیضے میں جلدی اموات ہوتی ہے، نہ کہ ڈائریا میں، لیکن بچوں میں ڈائریا جو ہے وہ خطرناک ہو جاتا ہے، اور کیونکہ پانی ان کے جسم میں بہت کم ہوتا ہے، تو جب اگر پانی ان کے جسم سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور مائیں عموماً اس وقت نہ ہی ان کو دودھ دیتی ہیں اور نہ ہی کوئی غذا دیتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی بچوں میں کمزوری بڑھ جاتی ہے اور نمکیات اور پانی کم ہو جاتا ہے، اور اموات بچوں میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ شاہین، بتائیے گا کہ کتنے بچے اسپتالوں میں اس وقت داخل ہیں اور کون کون سے اسپتال میں مریض موجود ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم شہر قائد کی بات کریں، صرف 4 سے 5 دنوں میں ہی 4 دنوں کی اگر ہم بات کر لیں تو 5000 سے زائد کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ یہ وہ اسپتال ہیں جو بڑے اسپتال ہیں، جیسے جناح اسپتال ہے کراچی کا، سول اسپتال ہے، اسی طرح کچھ اضلاع کے اسپتال ہیں جس میں کورنجی کا اسپتال ہے۔ اس طرح کے جو اسپتال ہیں ان میں تقریباً 5000 کیس ابھی تک رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ اگر ہم پرائیویٹ اسپتالوں کی بات کریں ان کا ڈیٹا ابھی تک کلیکٹ نہیں کیا گیا ہے۔ تقریباً اندازے کے مطابق 6 دنوں میں عید کے پہلے روز اور دوسرے روز زیادہ کیس رپورٹ ہوئے۔ جیسے سول اسپتال کا اگر ہم اندازہ لگائیں، سول اسپتال کی ایمرجنسی میں جو بڑوں کی ایمرجنسی ہے اس کی میں اگر بات کروں تو 700 کیس بھی رپورٹ ہوئے ہیں عید کے 3 دنوں میں۔ ایک دن 600 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، ایک دن 700 اور ایک دن 500 کیس رپورٹ ہوئے۔ تو یہ بڑا المناک بات ہے کہ ایک ہی دن میں 700 کیس رپورٹ ہو جانا ایک اسپتال کا، یہ بہت بڑا فگر ہے۔ جبکہ ہماری ایمرجنسی کے انچارج سول اسپتال کے، ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا فگر ہے، کیونکہ گزشتہ سال اتنے زیادہ کیس رپورٹ نہیں ہوئے تھے۔ مطلب اگر ہم گزشتہ سال کی بات کریں تو 200-300 کیس ایک وقت پر رپورٹ ہو گئے۔ مئی، جون اور جولائی میں ڈائریا زیادہ پھیلتا ہے، لیکن اس سال کہا جا رہا ہے کہ ڈائریا بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ شاہین، بتائیے گا کہ حکومت کی طرف سے اس پہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اقدامات کی جہاں تک تعلق ہے تو اسپتالوں میں جب گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو ORS خاص طور پر ایمرجنسی میں
زیادہ تعداد میں رکھا جاتا ہے، فلوئڈ لگایا جاتا ہے، کیونکہ جسم سے پانی زیادہ خارج ہو جاتا ہے، تو یہ انتظامات ایمرجنسی میں کیے جاتے ہیں جو اس وقت موجود ہے. لیکن جو شیٹی کوٹ کا واقعہ ہے وہاں اسپتال میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں اور 6 افراد کی ہلاکت بھی ہوئی اور 300 کیس ایک ہی گوٹ میں جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم شہر قائد کی دوسرے اضلاع کی بھی بات کر لیں تو بڑی تعداد میں کیس سول میں اگر رپورٹ ہوئے ہیں تو لیاری اور گارڈن یہاں سے بڑے کیس رپورٹ ہوئے ہیں. تو اس وقت صورتحال نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے سندھ میں صورتحال بڑی گھمبیر ہے. اگر ہم ہیضے کی بات کر لیں یا ڈائریا کی بات کر لیں یا گیسٹرونٹائٹس کی بات کر لیں، یہ بڑی تعداد میں اس وقت کیس رپورٹ ہو رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ آلودہ ہے اور لوگ پانی ابال کر نہیں استعمال کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ڈائریا بہت زیادہ پھیل رہا ہے. اچھا شاہین بتائے گا کہ کیا شہر میں نیگلیریا کے کیسز بھی آ رہے ہیں؟ دیکھیں نیگلیریا، کیونکہ نیگلیریا سے جراثیم ہے جو جب گرمی کی شدت بڑھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے صاف پانی میں وہ امیبا جو ہے وہ مطلب اس کی جو افزائش ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں واٹر بورڈ کی تو ہمارے یہاں کلورینیشن وہ پراپر نہیں ہوتی، کیونکہ جس وقت گرمی کی شدت میں اضافہ تو ہے، اگر اس وقت کلورینیشن صحیح نہ ہو پانی میں تو ظاہر سی بات ہے وہ نیگلیریا پھیلتا ہے. اور رواں سال ہی جو ہے وہ ابھی 3 بات تو سامنے آ شاہین بتائے گا کہ کیا ڈائریا کے کیسز صرف اسی علاقے سے ہر سال رپورٹ ہوتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں اگر ہم بات کریں گوٹ، خاص طور پہ گوٹ کے جو علاقے ہیں وہاں پانی کافی کنٹامنیٹڈ ہے اور لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ پانی ابال کر پئیں. جب تک پانی ابال کر اور چھان کر نہیں پیا جائے گا جب تک اس کا جراثیم نہیں مرے گا، کیونکہ پانی جو سپلائی ہو رہا ہے وہ آلودہ ہے، جس کی وجہ سے جسم میں وہ جراثیم جاتا ہے. اور ایک دوسری وجہ بھی یہ ہے ڈائریا کی کہ جیسے فریج میں رکھا ہوا کھانا، جیسے چٹنی ہے اس کو گرم نہیں کیا جاتا، جیسا میٹھا کوئی ہے اس کو گرم نہیں کیا جاتا اور استعمال کر لیا جاتا ہے، اس سے بھی جراثیم پھیلتا ہے. اور جو باہر کھانے جو بکتے ہیں، کھلے پھل مل رہے ہیں یا فروٹ چاٹ مل رہی ہے، اس طرح کی چیزوں سے بھی جو ہے وہ جراثیم بہت جلدی جاتا ہے اور وہ ڈائریا کا باعث بنتا ہے. ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی جو ڈاکٹروں سے آج ہمارے سول اسپتال میں بات ہوئی، ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ جو عید کے دنوں میں جو لوگ گوشت کا استعمال کرتے ہیں اور گوشت اگر صحیح پکا ہوا نہ ہو تو وہ ہیضے کا باعث بھی بنتا ہے اور ڈائریا کا باعث بھی بنتا ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے ڈائریا پھیلنے کا اور کیسز زیادہ رپورٹ ہونے کا. بہت شکریہ شاہین صدیقی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. شاہین نے بتایا کہ پانی کو ابال کر استعمال کیا جائے ہیضے سے بچنے کے لیے، اور جو گوشت کا استعمال کیا جا رہا ہے ان دنوں تو گوشت کو بہت اچھے سے پکانا چاہیے ورنہ ڈائریا کی وبا عام ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.